کون سی ہے وہ ویسے ہی ہوتی جا رہی ہے، تو پھر انسان نے اگر نیک ہے تو نیکی کرے گا نا، اگر برا ہے تو پھر وہ کیسے نیکی کر سکتا ہے؟ اور اگر انسان برا ہے تو وہ نیکی کیسے کر سکتا ہے، اور اگر نیک ہے تو برائی کیسے کر سکتا ہے؟ تو دونوں چیزیں ہمیشہ ایک تضاد میں آئی ہیں کہ بندے کو کرنا تو کرنا کیا چاہیے۔ وہ کہتا ہے کہ میری قسمت میں لکھا ہی ہے تو میں تو ویسے ہی کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو تہجد کی نماز کے لیے نا کہنے کے لیے گئے کہ علی کیا آپ نے نماز نہیں پڑھنی؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ دونوں سوئے ہوئے تھے، رات کا پہر تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے اور جا کے کہتے ہیں کہ علی آپ نے نماز نہیں پڑھنی؟ کہ بیٹی فاطمہ آپ لوگوں نے نماز نہیں پڑھنی؟ تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جو لکھا ہے ہماری قسمت میں، اگر ہماری قسمت میں نماز لکھی ہے تو پھر نماز ہم پڑھ لیں گے، تو اللہ خود ہی اٹھا دے گا۔ کیا ضرورت ہے ایک دوسرے کو ہم تنگ کریں یا اٹھائیں اور پریشان ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغیر جواب دیے منہ کے اندر بولتے ہوئے اپنے ہتھیلے کو اپنے پٹ کے اوپر مارتے ہوئے، جان کے اوپر مارتے ہوئے، جسم پہ مارتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ انسان بڑا جھگڑا کرنے والا ہے کہ وہ سوچتا ہے، خود کوشش نہیں کرتا، جو بندہ سوچ نہیں پاتا وہ سوچ کے آگے بات کر دے گا کہ میری قسمت میں ایسی ہوگا تو میں ایسے کر رہا ہوں نا بھائی، اپنی بات ٹھیک ہے۔ اب اگر اس چیز کو ہم قرآن مجید سے دیکھیں تو اللہ نے فرمایا ساری جو چیز کے اختیار وہ میرے پاس ہے، میں مختصر کرتا جاتا ہوں کہ فرمایا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ انسان کو میں نے ہدایت پر پیدا کیا، شکر کرنے والا بنے، کفر کرنے والا بنے۔ یہاں بات ہمارے اوپر دو چیزیں چھوڑ دی گئی، اس کے مطلب ہے باقی ساری چیزیں اٹھا دی گئی۔ اب ہماری روزی کو ہم کہیں کم ہو جائے گی، کوئی اور ہماری روزی کو کم کر دے گا، جادو ٹونے کے ساتھ ہماری روزی کم ہو جائے گی تو نہیں کر سکتے۔ اور اگر ہم کہ ہم اپنی محنت کے ساتھ اپنی روزی کو بڑھا لیں، ہم اپنے جو ذخائر ہیں خزانے کو بڑے کر لیں، اپنی عقل مندی اور شعور کے ساتھ، ذہانت کے ساتھ اپنے کاروبار ایک کے بجائے 4 کر لیں، 6 کر لیں، 10 کر لیں، تو ہم روزی کا ایک دانہ بھی بڑھا نہیں سکتے۔ یہ انسان کا ایمان ہونا چاہیے، روزی اللہ نے دی۔ اب ہم دوسری طرف آتے ہیں، نبی کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ پاک نے ہر نبی کو ایک دعا دی ہوتی ہے کہ وہ اس کو لازمی قبول کرے گا۔ ہر نبی کو ایک دعا دی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنی وہ دعا کو محفوظ رکھا ہوا ہے، اپنی امت کے لیے میں نے نہیں مانگا اس نے، لیکن ہر نبی کو یہ اللہ نے وعدہ کیا ہے جو آخری ایک دعا میں دے رہا ہوں اس کو جب تو کرے گا میں اس کے مطابق وہ پوری کروں گا۔ اب یہاں پر ہم دیکھیں تقدیر میں لکھا ہوا ہے، اب یونس علیہ السلام پیغمبر ہیں، انہوں نے دعا کر دی یا اللہ یہ میری قوم میری بات نہیں مان رہی، اللہ ان پر عذاب بھیج۔ پیغمبر ہے نا، آخری دعا تھی، ایک دعا تھی جو اللہ نے لازمی قبول کرنی ہے، اس کے مطابق ہی عمل کرنا ہے۔ اللہ اس چیز کا پابند ہو گیا کہ لو جی میں نے جو آرڈر دیا ہے، جو میں نے فیصلہ آپ لوگوں کو سنایا ہے، اس کے مطابق میں نے فیصلہ کر دینا۔ اب یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے جلد بازی کر کے دعا کر دی اور خود بغیر اجازت کے چلے گئے، اپنی بستی کو چھوڑ کر، اس علاقے کو چھوڑ کر۔ جب علاقے کو چلے گئے چھوڑ کے تو ایک سائڈ پہ جب قوم تھی انہوں نے دیکھا کہ یار حالات تھوڑے سے بدلتے نظر آ رہے ہیں، بادل بڑے گہرے سیاہ ہوتے جا رہے ہیں، یار عیسیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کرو کہاں ہیں؟ سارے تلاش کر رہے ہیں، یونس علیہ السلام نہیں مل رہے، تو ان کو یہ بھاپ گیا، ان کی یہ سوچ آ گئی، انہوں نے یہ بات فیصلہ کر لیا کہ یار یونس علیہ السلام نہیں ہے تو یہ جو حالات بدل رہے ہیں نا، یہ جو موسم بدل رہا ہے، یہ جو بادل گہرے ہوتے جا رہے ہیں، یہ جو اٹھتے آ رہے ہیں، کہیں ہماری تباہی کا ذریعہ نہ بنے۔ دیکھیں بھانپنے والے بھانپتے ہیں، ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کس طرح کرنا سی تو کس طرح ہو گیا، ہمارا الٹ سوال اور الٹی جواب ہوتا ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا، سارے بچے بوڑھے جوان عورتیں مرد سارے کے سارے باہر آ گئے۔ اب سارے باہر آنے کے بعد انہوں نے کیا کیا، اللہ سے معافی مانگی، رونا شروع کر دیا، اللہ سے گزارشیں شروع کر دی کہ اللہ ہم تو کمزور ہیں، گنہگار ہیں، اللہ تو شہنشاہ ہے، معاف کرنے والا، معاف کر۔ اب سارے مل کے رو رہے ہیں، بڑے بوڑھے جوان بچے، بڑے مرد عورتیں سارے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، یہ واحد قوم ہے جس کے اوپر سے اللہ نے اپنا بھیجا ہوا عذاب، بھیجا ہوا فیصلہ نہیں، بھیجا ہوا آ رہا عذاب اللہ نے اٹھا لیا، واپس کر دیا۔
تو یہ واحد قوم ہے، صرف بخشش کی وجہ سے، معافی مانگنے کی وجہ سے، دعا کرنے کی وجہ سے اللہ نے اس چیز کو بدل دیا۔ باقی کوئی جتنے انبیاء آئے ہیں بتائیں کون سی قوم بچی ہے؟ ادھر سے یونس علیہ السلام نے دعا کی، وہ بھی اللہ نے کی، مکمل کی کہ میں عذاب بھیج رہا ہوں، جو دعا کر دی پورا کر دی۔ اب یہ نہیں یونس علیہ السلام کہہ سکتے بھائی میری ایک دعا کی اللہ نے وہ پوری نہیں کی، بھائی وہ ادھوری رہ گئی تھی، اللہ نے جس لحاظ سے میں کیا چاہ رہا تھا کہ ان کو عذاب آ جائے، کہ تباہ و برباد ہو جائے، صفحہ ہستی سے مٹ جائے، تو وہ مٹے نہیں، لہٰذا میری دعا ابھی برقرار ہے، یہ نہیں کہہ سکتے۔ انہوں نے تو جو کرنی تھی کر لی، اللہ نے ویسے ہی کر دیا، نظام کرنا چاہا تو ویسے جب کرنا چاہے تو قوم آگے سے بدل گئی، وہ سیدھے رستے پر آ گئی، ہدایت والے رستے پر آ گئی، معافی مانگنے پر آ گئی۔ جب دلی طور پر انسان تیار ہو جائے معافی کے لیے تو اللہ بڑے بڑے عذابوں کو دے کے دور کر دیتے ہیں۔ ہم تیار ہوتے ہیں معافی مانگنے کے لیے، پہلی بات ہم مانتے ہی نہیں ہیں کہ یہ عذاب ہے، دوسری بات ہم یہ نہیں مانتے کہ یہ میری غلطیوں کی وجہ سے آیا، تیسری وجہ ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں میرے اوپر عذاب آ ہی نہیں سکتا، میں تو بڑا نیک بندہ ہوں، میں گنہگار اپنے آپ کو مانتے ہی نہیں، جب مانوں گا تبھی میں معافی مانگوں گا نا، جب میں اپنے آپ کو تسلیم کروں گا، دل میں یہ کہوں گا واقعی میں گنہگار ہوں، تبھی میں اللہ سے اتنی گہرائی کے ساتھ دعا کروں گا، اتنی دل جمی کے ساتھ اللہ سے گڑ گڑا کے مانگوں گا کہ واقعی میں گنہگار ہوں اور تو اللہ شہنشاہ ہے۔ اب دوسری طرف دیکھیں یونس علیہ السلام بستی کو چھوڑ کے گئے، کشتی میں بیٹھ کر اپنے اس علاقے کو چھوڑنے کے لیے راستہ ڈھونڈ رہے، کشتی میں بیٹھ کے جو جا رہے ہیں وہاں ملاحوں نے کیا کہا، آج کشتی پھنس گئی ہے، لگتا ہے کوئی ایسا بندہ ہے جو اپنے مالک کی اجازت کے بغیر ہے۔ قرہ ڈالتے ہیں تو قرہ کس کے نام ہے؟ یونس علیہ السلام کے نام۔ لوگ ان کی شکل و صورت کو دیکھتے ہیں، اللہ اکبر، کتنی زبردست بات ہے، لوگ اس کے اوپر سے لے کے نیچے تک اس کا معائنہ کرتے ہیں، موازنہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ حدیث کے اندر کیا آتا ہے، یار یہ تو بڑا نیک ہے، یہ تو ایسا بندہ ہی نہیں لگ رہا، لہٰذا یہ نہیں ہو سکتا، دوبارہ ڈالو، قرہ غلط ہو گیا ہوگا، دوبارہ ڈالا، پھر یونس علیہ السلام کے نام، پھر اس کو دیکھتے ہیں یہ بندہ تو ایسا لگتا نہیں ہے، یار اب کیا کریں، پھر ڈالا، پھر قرہ اس کے نام، اللہ اکبر، حدیث کے اندر 3 مرتبہ قرہ ڈالا گیا، تینوں مرتبہ یونس علیہ السلام کے نام، اور تب یونس علیہ السلام کہتا ہے ہاں مجھے پتا چل گیا ہے کہ میں اپنے رب کی اجازت کے بغیر واپس گیا، بغیر اجازت کے میں اپنی بستی کو چھوڑ کے آیا ہوں۔ اب کیا ہے، اس کو یہاں سے نیچے پھینکو گے، سمندر میں اتارو گے، سمندر میں پھینکو گے، تبھی یہ کشتی کو راستہ بنے گا، تبھی اس بھنور سے نکلے گی۔ جب اسے پھینکا تو دیکھیں مچھی نے آ کے پورا اسے نکل لیا۔ اب وہ مچھی نے کہاں رکھا ہوگا؟ ہم تو کہتے ہیں کھاتے ہیں ہمارے معدے میں جائے گا، مچھی نے کہاں رکھ دیا؟ اور جو چیز ہمارے معدے میں جاتی ہے بتائیں وہ چیز ہضم ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہضم ہوتی ہے، جب ہضم ہو گیا اللہ نے اسے نزلہ کے ذریعے اور راستے نکال دیتے ہیں۔ اب مچھی کے اندر وہ پیٹ میں کس جگہ پر گیا؟ اللہ نے ایک مخصوص قید بنائی، پورے کے پورے اس کے اندر سمائے ہوئے، اور پھر کتنے سال رہے کوئی پتہ نہیں۔ اب یہاں پر ہمارا دیکھیں قرآن مجید کے اندر اللہ نے جو فرمایا ہمیں سمجھانے کے لیے، اللہ نے فرمایا لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قرآن مجید سورہ صافات کے یہ آیت ہے، فرمایا اگر وہ مچھلی کے پیٹ میں قید ہونے والا میری تسبیح بیان نہ کرتا، وہ کلمات نہ کہتا، کون سے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ اللہ پاک فرماتے ہیں اگر وہ نہ کہتا الی یوم یبعثون، میں اسے قیامت کے دن تک اسی کے اندر قید رکھتا، موت نہ آتی سے۔ اب غور کریں، تقدیر میں اللہ نے دعا کو رکھا، دعا بدل دیتی ہے۔ جب اس نے دعا کی، یونس علیہ السلام نے پیغمبر ہیں اور اللہ قرآن کے اندر اٹل فیصلہ بتا رہا ہے ہمیں، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اٹل بتا رہا ہے اگر یہ دعا نہ کرتا، میری تسبیح بیان نہ کرتا، الی یوم یبعثون، میں قیامت کے دن تک اس کو اس کے اندر مچھلی کے اندر قید رکھتا۔ یعنی کہ دعائیں انسان کو بدل دیتی ہیں، تقدیریں بدل دیتی ہیں، انسان کے آنے والے حالات کو بہتر کر دیتی ہیں۔ لیکن ہم دعا کرنے کے اوپر آتے ہیں، ہماری دعائیں کیا ہوتی ہیں؟ غور کریں، جب ہم دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں کیا ہم باقی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں یا اپنے خیالات کے اندر گم ہو رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ جب دعا کرنی ہے سب سے پہلے ذہنی دلی طور پر بندہ متوجہ ہو کہ واقعی میں مانگنے لگا ہوں۔ ہم ہوتے ہیں ہمارا توجہ ہی نہیں ہوتا،
فرمایا جب مانگنا ہے تو سب سے پہلے اللہ کی تعریفیں کرنی ہے، کیونکہ ہم کس سے مانگ رہے ہیں؟ شہنشاہ سے۔ پہلے اس کو تعریفیں کرو تاکہ وہ خوش ہو، میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے، پہلے اس کی تعریفیں کرنی ہے۔ جب تعریفیں تم کرو گے اس کے بعد میرے اوپر درود پڑھو، کیونکہ بغیر درود کے اللہ کے پاس دعا جاتی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ جو بندہ بغیر دعا کے، بغیر درود کے دعا مانگتا ہے وہ آسمان اور زمین کے درمیان میں لٹک جاتی ہے، نہ اوپر جاتے نہ نیچے آتے۔ اس لیے اس کے بعد تعریفیں کرنے کے بعد درود پڑھنا ہے۔ جب جو درود پڑھ لو اس کے بعد پھر اپنی کوتاہیوں کو اللہ کے سامنے گنتی کرو۔ اللہ یہ نہیں اللہ میں گنہگار معاف کر دے، نہیں، اپنی ماضی کو دیکھو، نظروں کو دوڑاؤ ماضی میں، اپنے رجسٹروں کو کھول کے اپنی زبان سے اقرار کرو کہ اللہ میں نے فلاں گناہ، اللہ کو علم ہے، فرشتوں نے لکھا ہوا ہے، ویڈیو ہماری بنائی ہوئی ہے، سب کچھ ریکارڈ ہمارا رب کے پاس ہے، کیا میں اپنی زبان سے اس گناہ کو یاد کرتا ہوں، اپنے رب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں یا اللہ میں نے یہ کیا؟ کرنا چاہیے نا بندے کو کہ اپنے ماضی میں جھانکے، جو اس کے ذہن میں گناہ آتے ہیں ان کو سامنے رکھ، اللہ میں نے فلاں وقت پہ یہ گناہ کیا، فلاں وقت پہ یہ مجھ سے غلطی ہوئی، فلاں وقت یہ میرے سے سستی ہوئی۔ جب زبان سے دہرائے گا تبھی عاجزی دل کے اندر آئے گی، وہ کہے گا یار تو اتنا گنہگار ہے۔ تب جسم انسان سے اس کو ملامت کرے گا، اب وہ اللہ کے سامنے دیکھے گا کہ یا اللہ میں ہوں۔ اور جب انسان ہاتھ اٹھاتا ہے تو بندہ ہاتھ کو دیکھ کے ہی ویسے بڑا پریشان اور ندامت کے مارے ویسے ہی بندہ رونے آ جاتا ہے، ہاتھ اٹھانے سے ہی کہ میں ہاتھ اٹھا رہا ہوں، یہ میرا کولر خالی ہو گیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کے سامنے رجوع کرتا ہے اللہ خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، اللہ اس بندے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ اور دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ جس بندے کے سفید بال ہوں، داڑھی کے سفید بال ہوں، اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی حدیث ہے، جب سفید داڑھی والا دعا کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کو شرم آتی ہے، کتنی بڑی بات، اللہ کو حیا آتی ہے کہ میں اس بندے کو جو سفید داڑھی والا ہے، جو بزرگ بندہ ہے، میں اس کو خالی لٹا دوں۔ اور ہم دل جمی رکھتے ہی نہیں ہیں یار، ہم دعا اس سے حاصل کرتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، تو ہمیں اس بارے میں ذرا غور کرنا چاہیے، جب دعا کرنی ہے بے شک تنہائی میں کرو دعا۔ ہر وقت یہ نہیں کہ بندہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرے، بندہ سفر میں جا رہا ہے، مسافروں کے ساتھ ہے، بس میں، گاڑی میں، جہاز میں، جس جگہ پر وہ بندہ سوچوں میں مگن ہوتا ہے، لازمی نہیں ہوتا ہر وقت بندے کے ساتھ کوئی نہ کوئی اور باتیں کرتا چلا جائے، سوچوں میں مگن ہو جاتا ہے۔ تو بندے کو سوچنا یہ چاہیے اگر میں جا رہا ہوں تو کہیں میری موت آگے نہیں کیا ہوگا، وہ سوچے رب کے سامنے، اپنی جو تار ہے وہ رب کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرے کہ یار میں اللہ کے ساتھ ایک دفعہ رابطہ میں آ جاؤں، کسی طرح وہ دل میں دعائیں کرتا جا رہا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں جب بندہ سفر کر رہا ہو اس وقت قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے، بندہ یہ سوچے صحیح یار میں اگر سفر کر رہا ہوں، میرا سفر کتنا لمبا ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، کیسا ہے، کیسا نہیں ہے، لیکن میں سفر میں ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفر میں دعا قبول ہوتی ہے تو میں دعا ایسے کروں کہ میرا رب میرے سامنے ہے اور وہ میری سن رہا ہے۔ اب ہم کہتے ہیں یار میری رب سنتا نہیں ہے، بات کو غور کرنا، ہم کیا کرتے ہیں اللہ ہماری سنتا ہی نہیں ہے، کیا نعوذ باللہ اللہ کے کان نہیں ہے، کہ نعوذ باللہ اللہ نے جو قرآن میں ہمیں فیصلہ کر کے بتایا وہ نعوذ باللہ غلط ہے۔ اللہ کے کرم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ قرآن کہے میں سنتا ہوں، ہم کہے نہیں سنتا، بتائیں دونوں میں پھر سچا کون ہوا؟ ہمیں پھر یہ اگر ہم جھوٹے ہیں ہمارا رب سچا ہے تو ہمیں آئندہ سے یہ جملہ نہیں کہنا چاہیے کہ میرا رب نہیں سنتا۔ یہ بات ہماری شرک کے اندر جاتی ہے، کفر کے اندر چلی جاتی ہے کہ ہم رب پر الزام لگا رہے ہیں جس نے ہمیں بغیر پوچھے ہمیں ہر چیز پیدا کی ہے اور ہمیں ہر لحاظ سے بہتر بنایا، ہم اس کو کہہ رہے ہیں وہ نہیں سنتا۔ میں تو کہتا ہوں بھائی میں کیسے کہتا ہوں، میری روٹین کیسے ہے، میری گزری ہوئی زندگی کیسے ہے، کیا میں رب کا کتنا فرما بردار ہوں، کیا میں سنت پر کتنا عمل کرنے والا ہوں، کبھی میں نے اپنے اوپر غور کیا؟ اللہ بغیر پوچھے مجھے
सांस लेने की तौफीक दे रहा, आ रहा जा रहा, खाने पीने के बाद हजम करने की हमें तौफीक अल्लाह दे रहा है, तो हमें हाजमा जो हमारा ठीक चल रहा है, हमें सेहत तंदुरुस्ती कुव्वत तवानाई हर चीज़ दी है, फिर भी हम कहते हैं नहीं वो जो कर रहा है वो नहीं सही कर रहा, मेरी नहीं सुन। अब यहाँ पर अगर मैं कहूँ मैं नेक हूँ तो मैं नेकी के नहीं, मैं नेक नहीं हूँ, मैं गुनहगार हूँ, इसलिए अल्लाह नहीं सुनता। अब गुनहगार की तरफ आ जाए कि अल्लाह गुनहगार की सुनता है कि नहीं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखे, वहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को देखे, बारिश नहीं हो रही, कहत साली है, कितने लोगों का हमने वाक़या सुना है, कितने लोगों को जमा किया मजमे में, 70,000 कमो बेश। एक हमारे पास फिगर है, ज़ुबान को एक अंदाज़ा लगाने के लिए है कि कमो बेश 70,000 का मजमे को लेकर मैदान के अंदर खड़े, और मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से राब्ते में, या अल्लाह बारिश कर दे, बच्चे प्यासे मर रहे हैं, जानवर भूखे मर रहे हैं, अल्लाह उनके लिए भी प्यास में पानी नहीं है, खाना नहीं है, हर लोग भूखे मर रहे हैं, अल्लाह कहत साली है, अल्लाह बारिश कर दे। अल्लाह क्या फरमाते हैं, ज़रा गौर करना यहाँ पर जो बात हमारी सुनी, अल्लाह पाक क्या फरमाते हैं, हमने सुना है, अल्लाह पाक ने मूसा अलैहिस्सलाम कहा तो मैं तेरे इस 70,000 के मजमे में एक बंदा। अच्छा यहाँ पर हम ज़रा गौर करें, 70,000 में से एक बंदे को निकाले तो बाकी क्या सारे नेक थे? वो सारे वली अल्लाह थे? गौर करने की बात है ना जी। मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने एक बंदे का तज़किरा किया, एक बंदे को निकाल दो। अच्छा जो बाकी 70,000 थे उनमें एक बंदे के अलावा बाकी सारे नेक थे? क्या वो गलतियाँ वाले नहीं थे? क्या उन्होंने गुनाह नहीं किए थे? क्या उनसे होते नहीं थे? क्या वो इंसान नहीं थे? इंसान की फितरत गलतियों वाला है, तो उनसे गलतियाँ भी हुई, लेकिन इस एक बंदे ने ऐसी कौन सी गलती कर ली कि अल्लाह को सारी ज़मीन के ऊपर, सारी मखलूक के अंदर उस एक बंदे को कहा इसको निकालो, मैं बारिश कर देता हूँ। इस पर हमने कभी गौर किया, सोचा हो उस एक बंदे ने किसा क्या किया? किसी को कोई पता नहीं। अच्छा बाकी जो सारे बंदे एक थे, आज हम भी तो कहते हैं हमारे घरों में परेशानियाँ नहीं जा रही, मुसीबतें नहीं जा रही, एक जाती दूसरी आ जाती, दूसरी जाती तीसरी आ जाती, हमारे ऊपर परेशानियों की जो पतली लाइनें लगी हुई हैं, अल्लाह ने मुझे ही देखा है परेशानी को। हमारी बातें कैसी? परेशानी आएगी उस पर हमारी इम्तिहान है, सब्र कर लेंगे अजर मिल जाएगा, वावेला कर लेंगे फ़कत फिर भी गुजर जाएगा, सवाब से महरूम हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा एक बंदा निकले, अब बंदे कोई भी नहीं निकला, अल्लाह ने बारिश कर दी, सारे हैरान, ऐलान पहले कर दिया भाई वो कौन सा अल्लाह का बदबख्त बंदा है जो अल्लाह को नाराज़ करके बैठा हुआ है इस मजमे में, वो बाहर निकल जाए। अच्छा क्या अल्लाह पाक डायरेक्ट उसका नाम नहीं बता सकते? मूसा अलैहिस्सलाम फलां बंदा है, फलां जगह पे बैठा हुआ है, उस बंदे से उसका नाम लेके कौन निकले? अगर वो नाम ले लेते तो क्या उसके जो इर्द गिर्द लोग बैठे थे, जो जान पहचान रखते थे, रिश्तेदार भी थे, दोस्त अहबाब भी थे, मोहल्ले वाले थे, क्या वो नहीं निकाल सकते थे उससे? लेकिन रब की मोहब्बत उस गुनहगार से देखे, एक की वजह से बारिश नहीं दे रहे, उसे मजमे से निकाल रहे, नाम फिर भी नहीं बता रहे, पर्दा फिर भी डाला हुआ है गुनाहों के ऊपर। आज हमारी गलतियों में अल्लाह पर्दा डाल के बैठा, हम बड़े चौड़े हो गए, नहीं मेरे तो मैं तो बड़ा नेक हूँ, और इतना बड़ा मैंने कौन सा गलती कर ली? अल्लाह हमारे गुनाहों पर पर्दा डाल के हमें इज्जत दे, और हम चौड़े होकर फिर नहीं, अल्लाह ने बोले पता है वो ये तो होते रहते, खैर है कोई गल नहीं, मैंने कोई इतना बड़ा गुनाह नहीं किया। अल्लाह अकबर। अब मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे अल्लाह बारिश कैसे कर दी, बंदा निकला नहीं है। अल्लाह पाक क्या फरमाते हैं, गौर करें यहाँ पर, हम कहते हैं गुनहगार है, गुनहगार के अल्लाह सुनता नहीं। अल्लाह पाक फरमाते हैं अब उसने मेरे से दोस्ती कर ली, वो मेरा नेक बंदों में शामिल हो गया है, उससे मुझसे माफ़ी मांगी। जब ऐलान हुआ हर बंदे परेशान, एक दूसरे को देख रहा होगा कौन है कौन है। अब उस बंदे ने, हर बंदे ने ये सोचा होगा यार कहीं वो मैं तो नहीं हूँ। अगर हम भी यहाँ पर गए तो हम भी देखें, अपने आप को छोड़ के दूसरों में नजरें लगा के बैठ जाते हैं, ये बंदा लगता है ऐसे होगा, नहीं वो बंदा होगा, नहीं वो ऐसे होगा, या फलां ऐसे काम करता है, मैं इसको जानता हूँ। अपने आप को हम नेक रखेंगे, दूसरे को गुनहगार बनाते रहेंगे, जो कि सबसे बड़ा गलत है। अब यहाँ पर क्या उन बंदों ने कहा शायद मैं ही वो बंदा हूँ, मैं ही अल्लाह से माफ़ी मांगे। उस बंदे ने बैठे बैठे वहीं पर कितना मिनट लगे होंगे, कितने सेकंड लगे होंगे, तो उसने रोया, अल्लाह ने बारिश कर दी, और अल्लाह ने क्या फरमाया अब वो मेरे नेक बंदों में शामिल। अब
اب موسیٰ علیہ السلام خوشی کے ساتھ، اللہ تیرا نیک بندہ ہے، اللہ مجھے دکھا تو صحیح وہ بندہ کون تھا، اللہ میں بھی اس نیک بندے سے ملنا چاہتا ہوں۔ کیا خواہش غلط تھی؟ ہم بھی تو لوگوں کو نیک سمجھ کے جاتے ہیں، فلاں بندہ بڑا نیک ہے، فلاں بندہ بڑا نیک ہے، چلو ملا کہ یار زیارت کا رکھتے ہیں ثواب ملے گا یار۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ نہیں، میں نہیں دکھا سکتا، جب گنہگار تھا، جب ساری مخلوق میں اس سے ناراض تھا، جب میں نے اس وقت لوگوں کو نہیں دکھایا، اب تو وہ میرا بن گیا ہے تو میں اسے کیسے اجاگر کر دوں، کیسے لوگوں کو دکھا دوں؟ اگر میں موسیٰ تجھے بھی دکھا دوں، تو میرا پیغمبر ہے، تجھے بھی دکھا دوں، تو بھی کل کہہ سکتا اچھا یہ بندہ تھا گنہگار۔ آج یہی چیز ہم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اگر بندے کی پچھلی زندگی کو ہم جانتے ہو، وہ بندہ گنہگار ہو، وہ بندہ رشوت خور ہو، وہ جھوٹا ہو، وہ مکار ہو، وہ دھوکے باز ہو، اور آج اللہ اس کو ہدایت دے کے بڑی عمر میں دے دے، کچھ عرصے بعد دے دے، وہ حاجی نمازی بن جائے، وہ پچھلے گناہ چھوڑ دے، معافی مانگ لے، ہم اس کی آگے والی زندگی جیسے چل رہی ہے ہم اسے تانے مار دیں۔ انسان اس کو تانے مار دیں، کوئی بات کرے او میں جاننا بڑا حاجی صاحب نے، ساری زندگی تیری ویکھی ہے، میں مارتے کہ نہیں مارتے؟ اللہ اکبر۔ اور اللہ کا قانون کیا ہے؟ اگر گنہگار بندہ مجھ سے معافی مانگ لے، اگر گنہگار بندہ میرے سامنے آ کے گر گرائے، روئے گا، اگر وہ مجھے شہنشاہ مان کر، مجھے بادشاہ مان کر میرے سامنے جھک جائے، اللہ پاک کیا فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر واضح طور پہ کہ میں اس گنہگار بندے کی ساری گناہوں کو معاف نہیں کرتا، نیکیوں میں بدل دیتا۔ یہ گنہگار بندے سے کیا اللہ کی محبت نہیں ہے؟ گناہوں کو معاف نہیں کرتا بلکہ انہی گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہوں، نیکیوں کے انبار لگ جاتے ہیں اس کے۔ اللہ کہے میں بھول جاتا ہوں گناہوں کو اس کی معافی کی وجہ سے۔ ہم کہتے ہیں ہم تو بھولنے نہیں دیں گے، ہم جانتے تو کیا وجہ سے، ہم جانتے تو کتنا بڑا حاجی تھا پہلے، کیا کچھ کرتا رہا آج تو نمازیں 4 پڑھنے لگ گیا تو بڑا بدنی پڑھنے کا بن گیا۔ ہم نہیں چھوڑتے جبکہ یہ چیزیں ہمیں زیب نہیں دیتی، اخلاقیات کے لحاظ سے ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ ہم بندے کسی کو تانا ماریں، ہمیں تو اپنے گربان میں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے بس کہ میں کیسا ہوں، میرے ساتھ کیا معاملات ہیں، میں رب کے سامنے کیسا کھڑا ہوں۔ ہمارے جیسے یہاں پر رابطے ہیں، جیسے تعلقات یہاں پر ہیں، جیسی اس معاشرے کے اندر ہماری عزت ہے، کیا یہی عزت ہماری رب کے ہاں ہے؟ ہم سوچیں نا ذرا، کیا یہی عزت ہماری رب کے ہاں ہے؟ ہم یہاں سے آنکھیں بند کر کے جب رب کے پاس جائیں گے، ہمیں کس مقام پر ہمیں جگہ ملے گی، کس مقام پر کھڑا کیا جائے گا، کتنے لوگ ہمیں جانتے ہوں گے، کتنے لوگوں کے سامنے ہمارا عزت اور تقریم کے ساتھ استقبال کیا جائے گا۔ سوچیں ذرا۔ اب ہم کہیں لو جی کیا ہوتا جا رہا ہے، یہاں پر انسان جو ہے وہ نیکیوں سے دور ہٹتا جا رہا ہے، برائیوں کو نیکی سمجھ کے کرتا جا رہا ہے۔ جو دین کا اصل کام ہے وہ ہمارے لیے بڑا ہی مشکل ہے، اور جو دین کے کام نہیں ہے اور لوگوں کے ہمارے اور جو لوگوں کے بنائے ہوئے ایک اصول و قانون، فلاں کام کر لو، فلاں درود پڑھ لو، اتنے لاکھ ہزار بھی یہ درود ہوگا، اتنا آپ کو اتنی نیکی مل جائے گی، فلاں وقت میں اتنی نفل پڑھ لو اتنا ثواب مل جائے گا، وہ ہم آگے کریں گے جو شریعت سے ثابت ہی نہیں، وہ کر لیں جی، ایک نفل پڑھنے سے اتنا ہو جائے گا، اتنا درود پڑھنے سے پتہ نہیں کون سا درود ہے وہ پڑھنے سے اتنا کچھ ہو جائے گا، اس سائڈ پہ چلے جائیں گے، اور جب کہیں گے درود ابراہیم سب سے زیادہ فضیلت والا درود ہے اس کو پڑھا، وہ بڑا مشکل ہے یار، درود ابراہیم مشکل ہے، بڑا ٹائم لگتا ہے۔ تو یار سوچیں ایسا کیوں ہم سوچتے ہیں، نیکی کی طرف ہم بڑھنے کی بجائے برائی کی طرف جلدی چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ نے جو ہمیں قرآن میں فرمایا تم دعا کرو، آج ہم سوچیں اگر میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں، دیکھیں نا یہ اللہ نے مسجد میں ہم آ گئے نا، یہ اللہ کی بہت بڑی توفیق، اللہ ہم سے محبت کرتا ہے دین۔ ہر بندہ اپنے آپ کو دیکھے، اپنے چہرے کو اپنے آئینے میں دیکھے کہ میں شکل و صورت کے لحاظ سے، جسامت کے لحاظ سے، میں اپنے کمائی کے لحاظ سے، کاروباری لحاظ سے میں کیسا ہوں یہ انسان جانتا ہے اور اللہ جانتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود میرا رب مجھ سے محبت کر رہا ہے، جس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ چاہتا ہے میں بھی اللہ سے معافی مانگ کے جنت میں جاؤں۔ میرا رب چاہتا ہے کہ جو اگر میں یہاں پر آ گیا ہوں تو یہاں سے میں جنت میں بھی اللہ مجھے لے جا سکتا ہے، لیکن کیا میں اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار ہوں؟
یہ ہم نے سوچا کیا میں بدلنے اپنے آپ کو تیار بیٹھا ہوں کہ میں بدل لوں اپنے آپ کو؟ کیسے بدلیں گے؟ کیسے بدلیں گے ہم؟ اور کب بدلیں گے؟ یہ سوچیں کب آئیں گی؟ صرف چند منٹ ہمارے پاس ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں اچھا یار آج کے بعد میں یہ نہیں کروں گا۔ جب ہم مسجد سے باہر جاتے ہیں دوست احباب میں، معاشرے کے اندر، ماحول کے اندر، گھر کے اندر، پھر وہی روٹین وہ بھول جاتے ہیں، وہ ٹھیک ہے یار جو کیا ہے، اور ٹھیک ہے یار جو کر لیں، چیز وہی آ گئی۔ جب تک خود بدلنے کا بندے کو خود نہ ہو پھر میں بدلوں اپنے آپ کو، انسان کوئی بھی نہیں بدل سکتا۔ تو ہمارے پاس یہ اللہ نے جو کہا نا موقع ہے، ہمیں آتی ہیں بیماریاں دیکھیں، پریشانیاں، یہ ہمیں جوڑنے کے لیے آتی ہیں، بیدار کرنے کے لیے آتی ہیں کہ اب تو سیدھے ہو جاؤ، اب اللہ کے بندے بن جاؤ، اب تم کہیں اسی بیماری کے اندر اللہ کے پاس نہ پہنچ جاؤ۔ بیمار بندے کے پاس اللہ دعا کی قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے، بندہ جو دعا کرے اللہ اس کی قبول کرتا ہے، اور جو بندہ عیادت کے لیے جائے اگر وہ دعا کرے اللہ اس کی بھی قبول کرتا ہے، یہ بھی قبولیت کا ٹائم ہے۔ ہم بیمار ہو جائیں ہم کہتے ہیں بس یار فلاں بخار چڑھ گیا، بس یار یہ فلاں مسئلہ بن گیا، ہم اپنے آپ کو بیماری میں بھی لاپرواہ ہو جاتے ہیں، وہ خیر ہے، پھر بھی نہیں سوچتے یار یہ جو بیماری آئی ہے کس کی طرف سے آئی ہے۔ اللہ نے کہا موت ایک بہانہ ڈھونڈنے کا، یہ میرا بہانہ تو نہیں ہے موت، یہ بیماری بہانہ لے کے تو نہیں آئی مجھے یہاں سے اٹھانے کے لیے۔ کتنے لوگ ہیں معمولی سا بخار ہوا بندہ گیا، معمولی سا نزلہ زکام ہوا بندہ گیا، اللہ اکبر، بندے کی طبیعت ویسے آرام، تھوڑا سا دل گھبرایا بندہ گیا، کیا بندے کے پلے؟ جب چلا جائے پھر ہمیں ہوتا ہے بندے کے پلے ہے کیا، یہ ہم پھر باتیں کر دیں، اچھا اس کے پلے نہیں تھا میرے پلے کیا ہے، جو بندے زندہ ہیں ان کے پلے کیا ہے، وہ پھر بھی نہیں سمجھتے، پھر بھی اپنے آپ کو اس راستے سے ہٹاتے نہیں ہیں۔ صراط مستقیم والا راستہ ہم نے خود ڈھونڈنا ہے، کوئی آگے نہیں کہے گا آ جا بھائی، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا اِنَّا ہَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے ہدایت کو پیدا کر دیا، تب کوئی یہ نہ کہہ سکو اللہ میں تو تھا ہی میں عیسائی، میں تو تھا ہی غیر مسلم، اللہ میں تھا ہی بے دین۔ اللہ نے فرمایا میں نے پیدا کر دیا ہے، میرا کام تھا تجھے پیدا کرنا، آگے میں نے سارے تجھے جو تیرے اوصاف تھے وہ تجھے عطا کر دیے، اب تیرا کام ہے تو جس لحاظ سے دنیا کو بہتر کرتا ہے دین کو بھی تو بہتر کر۔ آج ہم دیکھیں ہم جس بھی لحاظ سے جس بھی نظریات کے مالک ہیں، آج ہم غور دیکھیں ذرا، اگر میرا دنیا میں کاروبار ہے تو میں اس کو کس نوعیت سے لے کے چلتا ہوں، ترقی والی نوعیت سے لے کے چلتا ہوں کہ جو ہوتا ہو ہی جائے خیر ہے، اس لحاظ سے لے کے چلتا ہوں، ہر وقت دن رات اس کی ترقی کے لیے کوئی نہ کوئی سوچتا ہوں کہ نہیں سوچتا، آج یہ کر لوں کل کو یہ کر لوں، اس میں بہتری ایسے آئے گی، اس میں بہتری ایسے آئے گی، دن رات ہم محنت اور مشقت پسینہ خون ایک کر دیتے ہیں، تب جا کے پتہ چلتا ہمیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ اور ایسے ہم دین کے بارے میں کبھی ایک لمحہ سوچ کے دیکھیں، کوئی ایک ٹائم سوچ کے دیکھیں کہ میں کس جگہ پر ہوں، میرا کتنے کام سنت کے مطابق ہے، اگر میں ایسے ہی مر گیا تو بتائیں میں کاروبار لے کے جاؤں گا یا نمازیں لے کے جاؤں گا یا سب کے خلاف لے کے جاؤں گا، کیا چیز میرے ساتھ جائے گی؟ یہ اب ہمارے پاس ہے، اللہ نے ہمیں بہت بڑا موقع دیا، اللہ